بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا اللہ کا تو ہم اپنی بیٹی کی شادی نہیں کریں، یہ کوئی سوال نہیں کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ چادر چڑھانے کی جائے گی کہ نہیں جائے گی، کنڈے کھائے گی کہ نہیں کھائے گی، شب رات کا حلوہ بنانے دو گے کہ نہیں بنانے دو گے، یہ سب سوال کروا لو۔ اور اس سے فرصت ملی تو ہیرو ہونڈا ہے، یاما ہے، سونے کی زیور ہیں، یہ سارے کام، یہ ساری چیزیں پوچھوا لو۔ لیکن یہ معاملہ نہیں کہ نمازی ہے کہ نہیں ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو ذرا تصور کیجئے ہمارے ہاں معاملے کیا ہے، جبکہ نکاح میں شرط دین رکھی گئی ہے، فَاسْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، جس نے دین والی کو ترجیح دی وہ کامیاب ہو گیا۔ تو تین چیزیں ہو گئی ہیں نماز پابندی کے ساتھ، فرض نماز کبھی مت چھوڑنا۔ چوتھی چیز نوجوانوں یہ تمہارے لیے، اور اس کا چرچا بہت چلتا ہے آج، یہ چلن ہے بہت۔ چوتھی چیز وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، شراب کو کبھی ہاتھ نہ لگانا۔ تشربن، نون تاکید با نون ثقیلہ کے ساتھ، ہرگز نہ پینا۔ لا تشربن خمرن، شراب کو ہرگز مت پینا۔ جیسے اور چیزوں کی مصلحتیں بتائی ہیں، اس کی بھی وجہ بتائی ہے کیوں نہ پینا۔ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، اس لیے کہ شراب سب سے زیادہ گندی چیز جو ہے دنیا میں، سب سے زیادہ گندی چیز، شراب اس گندی چیز کی سردار ہے، شراب اس گندی چیز کی جڑ ہے، شراب اس گندی چیز کی راس کے معنی سردار یعنی سر ہے، تمام گندی چیزوں کی سردار ہے۔ یہ ترجمہ ہوا لغوی، تمام گندی چیزوں کی سردار۔ لیکن مفہوم اس کا کیا ہوگا؟ مولانا ابوالکلام آزاد نے رسول رحمت میں لکھا ہے شراب کو ہاتھ مت پینا، ہاتھ مت لگانا۔ کیوں؟ انہوں نے مفہومی ترجمہ کیا ہے۔ کیا ترجمہ کیا ہے؟ شراب کو ہرگز ہاتھ مت لگانا، اس لیے کہ شراب انسان کو اس کی ماں، بہن اور بیٹی کے ساتھ زنا کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ماں، بہن، بیٹی کے ساتھ زنا کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اچھا ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایک شرابی شراب پی کے آیا اور زیادہ پی لے، گھر میں گھس گیا، اب ماں کو ماں نہیں سمجھ رہا، بہن کو بہن نہیں سمجھ رہا، تیری ماں کا تیری بہن کا کر رہا ہے۔ ماں بہن بیچاری اس کو گالیاں بھی نہیں سن پا رہی، اتنی گندی گندی گالیاں دے رہا، لیکن چھپ کے بھی نہیں جا رہی، کیسے جائے اس کو، یہ سر پھوڑے گا، یہ دماغ مارے گا، یہ ایک دوسرے کو لوگ اس کو پیٹیں گے۔ شراب چونکہ انسان کی عقل چھپا لیتی ہے، اس لیے کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ کیا کہے۔ دیکھیے نا، شرابی شراب کے نشے میں دھت ہو کے پڑا نالی میں، نالی میں پی رہا ہے، چاٹ رہا ہے جیسے کتا پانی چاٹتا ہے، شرابی نالی میں ڈلا ہے اور شراب پانی پی رہا ہے اور سمجھ رہا ہم زمزم پی رہے ہیں، وہ اسی کو زمزم سمجھ رہا ہے شراب۔ کچھ پولیس والے آئے شرابی کی طرف، اٹھ اٹھ اٹھ، منموہن سنگھ آ رہے ہیں، منموہن سنگھ آ رہے ہیں، ڈاکٹر منموہن سنگھ کی گاڑیاں آ رہی ہیں، ہٹ شرابی کو ہٹاؤ، اب کر رہا ہے، ایسا پڑا ہوا ہے۔ اور جیسے ہی منموہن سنگھ کی سواری آئی وہاں گاڑی، منموہن سنگھ آیا، چپ، میرے باپ کے نوکر ہیں سب، کچھ نہیں سمجھتا ہے شرابی کہ کون میرے سامنے کھڑا ہے کون نہیں کھڑا ہے، کیونکہ شراب نے اس کی عقل چھپا لی ہے۔ وہ بڑے بڑے لوگوں کو اپنے باپ کا نوکر سمجھ رہا ہے۔ بخاری شریف کے اندر وہ روایت پڑھی ہے، جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی ٹہل رہی تھی کہیں، اور حمزہ نے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام تو لا چکے تھے لیکن شراب کے نشے میں دھت تھے، شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے شراب پی لی تھی اور شراب کے نشے میں دھت تھے۔ ایک رقاصہ تھی، ناچ رہی تھی، گا رہی تھی، اس نے اتنا چڑھا دیا کہ حمزہ تو موٹی اونٹنیوں کے لیے پیدا ہوا ہے، اتنا چڑھا دیا کہ حمزہ شراب کے نشے میں دھت اٹھے اور حضرت علی کی اونٹنی کا پیٹ پھاڑ دیا، کلیجہ نکال کے لائے، لے اس کو۔ آج کل بھی بیئر بار وغیرہ میں چلے جائیے تو کیسے نوٹ لٹتے ہیں، شراب اس لیے پلائی جاتی ہے وہاں پیو اور بے ہوشی میں لٹاؤ، بے ہوشی میں لٹاؤ۔ تو حمزہ نے اونٹنی کا پیٹ پھاڑ دیا۔ حضرت علی آئے کہ اللہ کے رسول دیکھیے حمزہ نے کیا کیا، میری اونٹنی کا پیٹ پھاڑ دیا۔ تو اللہ کے رسول تو حق والوں کا حق دلاتے تھے، اور آپ کے اوصاف حمیدہ میں سے ایک وصف تھا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ تو جن لوگوں نے حق مارا ہے آپ حق والوں کو ان کا حق دلاتے ہیں، آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا علی سے چلو، تو ابو حمزہ نے ایسا کیوں کیا؟ چلو، جیسے ہی چلے حمزہ کو بلائے، اے حمزہ ادھر آؤ، چچا جان یہ کیا کیا تم نے
علی کی اونٹنی کا پیٹ پھاڑ دیا تمہیں اونٹنی واپس کرنا پڑے گی. اور حمزہ شراب کے نشے میں کیا کہتے ہیں, ارے تم سب میرے باپ کے غلام ہو, بھاگو یہاں سے, آ گئے ہو یہاں. حضرت محمد رسول اللہ نے حضرت علی سے کہا اس وقت ہم لوگ سب اس کے باپ ہی کے غلام ہی ہیں, چلو اس وقت یہ دوسری پوزیشن میں ہیں, جب ان کا نشہ اتر جائے گا تب سنجیدگی سے بات کریں گے. چلیے چلیے چلیے. اللہ تعالیٰ کو بھی یہ کہنا پڑا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے جاؤ تو نماز کے قریب اس وقت تک مت جاؤ جب تک تم نشے میں ہو. یہ اس وقت کی آیتیں ہیں جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی, کیونکہ لوگ شراب پی پی کر نماز پڑھ رہے تھے اور الٹا سیدھا بول رہے تھے. ایک صحابی نماز پڑھنے لگے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک گاڑی صحیح چلی, اب شراب نے اپنی حرکت کرنا شروع کر دی دماغ میں, اور قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کرنے لگے, پڑھنے لگے قل یا ایھا الکافرون. اب ہے اس میں لا اعبد ما تعبدون, پڑھنے لگے کہ اعبد ما تعبدون, ترجمہ ہی بدل گیا ہے کہ اے کافرو ہم اس کی عبادت نہیں کرتے جن کی عبادت تم کرتے ہو. لیکن انہوں نے کیا پڑھ دیا, اعبد ما تعبدون, میں بھی ان کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم کرتے ہو. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی, اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت جانا جب تم نشے میں ہو, کیونکہ نشے میں تم معنی ہی بدل رہے ہو, قرآن کی آیتیں ہی بدل رہے ہو. اور اس کے بعد میں پھر حالات بدلے میرے بھائیوں, پھر قرآن نے حرمت کا اعلان کر دیا, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ ساری چیزوں کو شیطان کی گندگی قرار دے دیا ہے. میرے پیارے بھائیوں, اللہ کے رسول نے کہا شراب کو کبھی ہاتھ مت لگانا, اس لیے کہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. سب سے گندا کام کیا ہے, انسان اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے, اس سے گندا کام کیا ہوگا, اپنی بہن کے ساتھ زنا کرے, اس سے گندا کام کیا ہوگا, اپنی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کرے, اس سے گندا کام کیا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث ہے ترمذی کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل پر جو زمانہ گزرا تھا وہ زمانہ میری امت کے اوپر بھی گزرے گا. حزون نالی بن نال, جیسے پیروں میں پہنے جانے والے جوتے دونوں برابر ہوتے ہیں, اسی طرح میری امت میں اور بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں ہوگا. حتی ان کان منہم من اطاع امی علانیتا لکان فی امتی من یصنع ذلک. یہاں تک کہ اگر قوم بنی اسرائیل میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا اعلانیہ, اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا اعلانیہ, تو لکان فی امتی من یصنع ذلک, تو میری امت میں بھی قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ میری امت کے لوگ بھی اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا نہ کرنے لگیں. مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں ایک مسلمان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا تو اس کی ذمہ دار چیز ہوگی شراب. یہ شراب ایک انسان کو مجبور کرے گی, کیونکہ شراب کے بعد دماغ چھپ جاتا ہے, عقل چھپ جاتی ہے, اور شراب انسان کو وہاں تک پہنچا دیتی ہے جہاں تک گمان بھی نہیں ہوتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, دیکھ لو امریکہ کے حالات, دیکھ لو. اور پڑھا ہے آپ نے یہ 1.5-2 مہینہ پہلے کا انڈیا ٹوڈے دیکھ لیجئے, 10 لاکھ لڑکیاں شادی سے پہلے مائیں بنی ہیں, شادی سے پہلے. اور دوستی کا وہاں ایسا چلن چل رہا ہے کہ بیوی بھی دوست بن سکتی ہے کسی کی, یعنی میری بیوی دوستی کسی سے بھی کر سکتی ہے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. اب وہاں جو گھر میں بچہ پیدا ہو رہا ہے تو شوہر کو بھی یقین نہیں ہے کہ میرا ہی بیٹا ہے کہ کسی دوسرے کا. یہ حالات ہو چکے. اسلام نے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ نسب کو بچایا ہے, نسب کو پاک و صاف رکھا ہے. اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو کسی مجبوری کے تحت طلاق بھی دیتا ہے تو طلاق کے بعد عدت کا حکم اسی لیے دیا گیا تاکہ نسب مخلوط نہ ہو. فوراً اگر اس نے شادی کر لی, ہو سکتا ہے کہ اس آدمی کا بچہ اس کے پیٹ میں ہو اور دوسرے سے شادی کر رہی ہے, وہ آدمی بھی دعویٰ کرے میرا بیٹا ہے, تو وہ بیٹا کس کا مانا جائے گا. اسلام نے سب سے پہلے نسب پر کی حفاظت کی ہے, نسب کی اور نسل کی. ابوالکلام آزاد نے لکھا کہ شراب انسان کو وہاں تک لے جائے گی, اور گھوٹ گھوٹ پی رہا ہے آج کا نوجوان. اور میں 2.5 مہینہ پہلے 3 مہینہ پہلے 2.5-3 مہینے کے آس پاس میں بمبئی میں تھا. میں نے وہاں ایک حدیث پڑھ کے سنائی تھی, اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے سزا نہیں دی, کسی کو اپنے ہاتھ سے سزا نہیں دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے.
اگر چور پکڑا گیا اور اس کی چوری ثابت ہوئی تو ہاتھ کسی دوسرے نے کاٹا، زانی پکڑا گیا تو سنسار صحابہ نے کیا، نبی اکرم نے کبھی نہ تو ہاتھ